السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی سورۃ اللہب کا، جو کہ مکی سورہ ہے۔ آیات اس کے 5 ہیں۔ قرآن کے اندر اس کا 111 نمبر ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 6 نمبر ہے یہ۔ اور اس صورت کا شان نزول اگر آپ دیکھیں تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ كَالْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارا، یا صباحا۔ قریش نے کہا یہ کون ہے؟ پھر وہاں سب آ کر جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا نہیں سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے جھوٹ کا تجربہ کبھی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بولا تو تباہ ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ سیدہ ابن عباس نے بیان کیا کہ ابو لہب نے کہا کہ تو تباہ ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر یہ آیت جو نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کا اصل نام جو تھا وہ عبد العزا تھا۔ عزا، عین زا اور یا پر کھڑی زبر ہے۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزا تھا۔ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا، یعنی شعلہ، جس کے منہ سے شعلہ نکل رہا ہو، شعلہ، شعلے کی طرح چمکنا۔ ابو لہب اپنے کفر اور بدبختی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، آپ سے شدید عداوت رکھتا تھا اور آپ کو سخت اذیت پہنچاتا تھا۔ اس میں کوئی دین کی طرف کوئی ڈھلان، کوئی اس کا جھکاؤ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا برا کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس آیت کے ذریعے سے اس کی مذمت بیان فرمائی، جو قیامت کے دن تک اس کے لیے رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، یعنی اس کے دونوں ہاتھ، ابی لہب یعنی اس کے دونوں ہاتھ، یدانی تھا، تسنیہ کا صیغہ ہے تو یدانی یعنی کہ اس کے دونوں ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بدبختی میں پڑ گیا۔ وتب، اس نے نفع حاصل نہ کیا، اس کو نفع نہ ملا۔ جنگ بدر کے دن چند دن کے بعد عدسہ کی بیماری میں مبتلا ہوا، اسی میں اس کی موت واقع ہو گئی اور اس کی لاش 3 دن یوں ہی پڑی رہی، حتیٰ کہ وہ سڑنے لگی، حتیٰ کہ اس کی اولاد نے بیماری اور آر کے خوف سے دور سے مٹی پھینک کر اسے دفن کر دیا، یعنی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ صورت مکی ہے۔ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے 7 روز بعد اس کے زہریلی قسم کا ایک دانہ نکلا، اس کو ایک زہریلی قسم کا ایک دانہ نکلا اور مرض لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے الگ ڈال دیا، اس کو الگ کر دیا، اس کو کوئی گھر والا اس کے قریب نہ گیا، اور پھر وہ اکیلا ہی ایسے ہی مر گیا، کسی نے اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ پوچھا۔ اور 3 دن تک جب وہ مر گیا، اس کے باوجود بھی 3 دن تک اس کی لاش کو کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا، کسی نے اس کی لاش کو نہ اٹھایا۔ جب سڑنے لگی اس وقت حبشی مزدوروں سے اٹھوا کر دبوا دی گئی۔ انہوں نے ایک گھڑا کھود کر اس کو ایک لکڑی سے اندر، اس کی لکڑی سے اس کو دھکے دے کر لکڑی سے اس گھڑے کے اندر پھینک دیا، پھر اوپر سے پتھر بھر دیے۔ یہ وہ دنیا کی رسوائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں رسوا کیا اور برباد کیا سب کے سامنے، اور آخرت کی رسوائی تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ قرآن حکیم میں ابو لہب کا ہی نام کیوں لیا گیا؟ اب عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں جہاں فریاد کی جا سکے، لے دے کر کیا تھا کہ ایک قبائلی حمیت ہی وہ چیز تھی، یعنی قبائل ہی تھے جو کہ ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے، جو اپنی اوقات میں کام آتی تھی، جو ایسے اوقات میں ایسے وقتوں میں کام آتی تھی جب کوئی مظلوم شخص اپنی فریاد لے کر اپنے قبیلے کے پاس پہنچتا اور اپنے قبیلے کو پکارتا اور پورا قبیلہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس لیے ان کو اضطرار بھی
صلہ رحمی کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا، استرارن بھی، یعنی کہ وہ صلہ رحمی کرتے۔ ابو لہب ہی وہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے اس دور کے واجب الاحترام قانون کو توڑ کر اپنی آ، قبیلہ کی مخالفت پر وہ ڈٹ گیا، اپنی قبیلہ کے ساتھ مل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ڈٹ گیا وہ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رشتہ دار تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ بلکہ اس نے کیا کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا معاشرتی بائیکاٹ بھی کر دیا، جبکہ ان کو اس گھاٹی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ان کے تمام صحابہ کرام کو اس گھاٹی کے اندر محصور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھاٹی میں سے جب آئی تھنک کچھ سال 2 یا 3 سال تھے، کچھ اتنا ٹائم پیریڈ، کافی لمبا ٹائم پیریڈ انہوں نے وہاں گزارا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے اور جب وہ جو حصار ہے اس کو ختم کیا گیا، تو اس کے بعد اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ یعنی مال اس اعتبار سے اس کے کام نہ آیا کہ اس مال نے سرکش بنا دیا، دوسرے مال اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ جب اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو مال، اولاد اور سارا کچھ اس کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ رب العزت نے فرمایا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا فاولئک ہم وقود النار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ رب کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ ہلک عنی سلطانیہ ما اغنى عني مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ کمائی سے مراد انسان کی اولاد ہے، کیونکہ انسان اپنی تمام جمع پونجی، اپنی محنت، سب کچھ اپنی اولاد پر صرف کرتا ہے۔ تو انسان کی کمائی، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہ آئے گی قیامت کے روز، انسان اکیلا ہوگا۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ابو لہب کا انجام اللہ نے بتایا کہ وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وہ ابو لہب خود کو لہب کہتا تھا، کہ یعنی اس لیے اتراتا تھا کہ وہ اس کے اندر سے روشنی اس قدر نکلتی تھی، جیسے کہ شعلہ اندھیرے میں جب بھڑکتا ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں تو اس کی چمک ہر کوئی دیکھتا ہے اندھیرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل کرے گا، آگ اسے ہر طرف سے گھیر لے گی، اسی آگ میں، اسی شعلے کے اندر جس شعلے پر وہ فخر محسوس کیا کرتا تھا، یعنی مرنے کے بعد سخت شعلہ زن آگ میں پہنچنے والا ہے۔ شاید اسی مناسبت سے قرآن نے اس کی کنیت ابو لہب قائم رکھی۔ دنیا تو اس کو ابو لہب اس لیے کہتی تھی کہ اس کے رخسار، اس کے گال آگ کے شعلے کی طرح چمکتے تھے، مگر قرآن نے بتا دیا کہ وہ اپنے آخری انجام کے اعتبار سے بھی ابو لہب کہلانے کا مستحق ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی، جس کا نام ام جمیل العور تھا، ام جمیل العورا، عین واو را اور الف، عورا، ام جمیل العورا، حملت الحطب، یعنی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، یعنی عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ مجاہد نے کہا کہ حمالت الحطب چغل خور، فی جیدہا حبل من مسد، چغل خور کو کہا جاتا ہے۔ مسد سے مراد گوگل کے درخت کی چھال ہے۔ بعض نے کہا کہ دوزخ کی رسی اس سے مراد ہے۔
ہوا یہ کہ ابو لہب کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچاتی تھی. وہ دونوں گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کے مددگار تھے، مدد کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو چالیں چلنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور بتاتے تھے ایک دوسرے کو چال کی کیا کیا کرنا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت کا طعنہ دیتی تھی اور لکڑیاں لاد کر لایا کرتی تھی. اس لیے اسے لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عربی میں چغلخوری کے لیے محاورہ ہے، اور یہاں اس کی اس عادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اکساتی تھی. رب کائنات نے اگلی آیت میں اسی کے بارے میں جو ابو لہب کی بیوی ہے اسی کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا، فی جیدہا حبل من مسد. اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں اس کا انجام بتا دیا. پہلے اس کو بتایا کہ وہ کون تھی، لکڑیاں ڈھونے والی، لکڑیاں اٹھانے والی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بتایا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کہ اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی کہ وہ جو صحیح جس کو بل دیا جائے اور بل دے دے کر اس کو مضبوط کر دیا جائے کہ اس کی گرہ سخت ہو جائے، اس کے اندر مضبوطی ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. مسد کے معنی کھجور کی رسی کے ہیں. سیدہ عروہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی زنجیر ہے جس کی ایک کڑی 70 گز کی ہے. اور کچھ نے یہ بھی روایت کیا کہ یہ جہنم کا طوق ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. جوہری اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ کی کھال اور اونٹ کے بالوں کی بنائی جاتی ہے. اور مجاہد فرماتے ہیں کہ یعنی لوہے کا طوق ہوگا. یعنی ہوگا کیا؟ ہوگی وہ رسی ہی. اب مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے اس رسی کو بیان کیا. در حقیقت ہوا یہ کہ ابو لہب کی بیوی نے اپنے گلے کے یہاں ہار بیچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروانے کے لیے ایک غلام کو متعین کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی گلے کے لیے جس گلے کا ہار اس نے بیچ کر ایک شخص کو متعین کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی گردن کے لیے عذاب کا بیان کر دیا کہ اس کے گلے میں توق ہوگا یا رسی ہوگی، جو بھی ہوگی، یا زنجیر ہوگی، وہ بہت سخت ہوگی. اس کے گلے میں کھجور کے پتوں کے ریشوں سے بنی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہوگی. دونوں معنوں کے مطابق اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جب یہ سورہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب اور اس کی بیوی بھی ہلاک نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ دونوں زندہ تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے خبر دی کہ عنقریب انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا. اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ دونوں ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر پہلے ہی دے دی کہ یہ دونوں ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے ساتھ ہونے والے، ان کو دیے جانے والے عذاب کا بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ ان کو کیسا عذاب دیا جائے گا. اور یہ خاتون، یہ جو عورت تھی، وہ جو اپنے گلے میں بہت قیمتی ہار پہنا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم، اس کو محمد کی عداوت پر خرچ کر ڈالوں گی. کس کو؟ اس قیمتی ہار کی قیمت کو، مال کو. اور اس نے پھر ایسا ہی کیا. اس نے اس قیمتی ہار کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش میں اس کو ختم کر، اس کو بیچ ڈالا، دے دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو بھی چھوڑا نہیں، کہ جس گردن میں ڈلے ہوئے ہار وہ فخر محسوس کیا کرتی تھی، جس زیور پر، جس مال پر وہ فخر محسوس کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے سبب اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو جس چیز پر وہ فخر کیا کرتا تھا، اسی لہب کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انجام کا ذریعہ، یعنی کہ اس کو عذاب کا ذریعہ بنایا. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس کی بیوی کو، جس کا نام جمیل تھا، اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ہار کی نسبت
توق پہنا کر یا رسی پہنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دینے کا وعدہ کر دیا۔